سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. کوشچن نمبر 7 ہے جی اس کے بعد کہتے ہیں حول الجملۃ الآتیۃ علی غرار المثال مستعملا المصدر. مصدر کو یوز کرتے ہوئے آپ جو بھی چینجز ہیں وہ چینج لانی آپ نے. ننتظر ان یزورنا المدیر. ننتظر کا فاعل ہے نا المدیر. اس جملے کو میں لکھ دیتا ہوں. ننتظر ان یزورنا ان یزورنا المدیر. دیکھیے پہلے اس جملے کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں. یہ جملہ فعلیہ ہے نا. ننتظر مضارع ہے, اس میں نحن فاعل ہے. ان یزورنا یہ جملہ فعلیہ, یہ المصدر المؤول جو ہے یہ مفعول بہ ہے. اس میں یہ ان حرف نصب و مصدرین ہے. یزور مضارع منصوب ہے, ہوا فاعل ہے, اور یہ نا مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ ہوا بھی فاعل نہیں ہوگا, اس میں فاعل ہے المدیر. اب ذرا دوسرا جملہ پڑھیں جو اس کے متبادل اس نے دیا ہے. ننتظر ننتظر زیارت المدیر ایانا. اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ المصدر المؤول کو کیا کہا تھا؟ مفعول بھی. مصدر المؤول ہوتا کیا ہے؟ جو مصدر کی جگہ پر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ننتظر تو یہی ہے, مضارع ہے, فاعل نحن ہے. زیارتا کیا ہے؟ مفعول بھی, اور یہ مصدر ہے نا زار یزورو سے, یہ مصدر بھی ہے, پلس یہ مضاف ہے, المدیری مضاف الیہ ہے. یاد آپ کو ہم نے کہا تھا جب مصدر یوز ہو اور وہ مفعول بہ بن رہا ہو, ساتھ مضاف بھی بن رہا ہو, تو ضمیر منفصل جو ہوتی ہے وہ اس کے فاعل کے طور پر آتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس فاعل کو منفصل کر کے الگ کر دیا. تو یہ اب وہ کہتا ہے کہ اس نے جملے آپ کو اس پیٹرن پہ دیے ہوئے, اس پیٹرن پر آپ نے اس کا پہلے مصدر لانا ہے اور پھر جو بھی پروناؤن ہوگا اس کو ایا کے ساتھ الگ کر دینا ہے. یہ اس کا فاعل نہیں, یہ اس کا اس مصدر کا مفعول بہ ہے. یہ اس کا مفعول بہ ہے. نريد ان يخرجه المدرس من الفصل. پہلے اس کو انالائز کریں. نریدو کیا ہے؟ مضارع مرفوع, فاعل نحن. یہ المصدر المؤول مفعول بہ. ان حرف نصب و مصدری. یخرج یہ کیا ہے؟ منصوب, اور یہ ہو مفعول بہ. المدرس اس کا فاعل. من الفصل یہ جار مجرور ہے. یخرجو جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ نہیں, خرج سے نہیں ہے. یو جو ہے 4 لیٹر میں آتا ہے. اخرج یخرجو
مصدر کیا ہوگا؟ اخراج. اخرج یخرج سے مصدر کیا ہوگا؟ کون سا باب بنتا ہے؟ یہ باب افعال سے نا، یہ فارم 4 ہے باب افعال. اب یہ سارا المصدر المؤول تھا نا آپ کا، یعنی گویا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ مصدر کی جگہ پہ یوز ہوئی ہے. تو جب میں اس کی جگہ پہ مصدر لاؤں گا تو پھر کیا لکھوں؟ اور مصدر جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو اخراج اخراج المدرسی، یہ مضاف مضاف الیہ بننے نا، فاعل جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا. نرید اخراج المدرسی. اور دیکھیں یہ جو ہو تھا اب اس نے سیپریٹ ہو جانا نا، الا ایاہ من الفصل. نرید اخراج المدرس ایاہ من الفصل. جی نیکسٹ ہے آپ کی کتابوں میں احبک اکثر مما تحبنی. کویسچن نمبر 8 دیکھیں پھر. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ علی غرار المثال. این کتاب المدیر؟ تو آپ نے کہا آتیتہ الا کیا ہے؟ آتیتہ ایاہ. این کتاب المدیر؟ مدیر کی کتاب کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے دے دی وہ اس کو. ٹھیک. اب یہ ہو اور یہ ہو رتبۃ واحدۃ ہے نا، ایک ہی اس گروپ سے ہیں، ایک ہی گروپ سے ہیں، تو ان کو میں اکٹھا نہیں لکھ سکتا تھا، یعنی میں اس کو یوں نہیں لکھ سکتا تھا. یوں نہیں لکھ سکتا تھا اس کو میں، یہ غلط ہوگا. یہ اگر ڈفرنٹ گروپ سے ہوتے، یہ بھی غائب سے، یہ بھی غائب سے، یہ غائب سے ہوتا، یہ مخاطب سے ہوتا، پھر میں لکھ سکتا تھا اکٹھا. یہ دونوں غائب کے ہیں اس لیے ان کو اکٹھا نہیں لکھ سکتا تھا. پھر میں نے کیا کیا، میں نے ایک کو مفعول بھی بنایا یہاں پر، دوسرا مفعول بھی میں نے سیپریٹ کر دیا ایا کے ساتھ. تو آپ کہیں گے آتی فعل ہے ماضی کا، تو فاعل ہے، ہو مفعول بھی نمبر 1، یہ مفعول بھی نمبر 2 ہے. ہم نے دونوں مفعول بھی کو الگ الگ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دونوں ایک گروپ سے تھے، ایک گروپ سے ہوں تو پھر اکٹھا نہیں لکھ سکتا تھا میں نے. مجلۃ المدرسی، مدرس کا رسالہ کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں آتیتھا ایاہ. آتی ونس اگین یہ سیم جملہ ہے، آتی ماضی ہے، تو فاعل ہے، یہ مفعول بھی نمبر 1 ہے، یہ مفعول بھی نمبر 2 ہے. میں نے دے دیا وہ اس کو. یہ ہا کا پروناؤن کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ المجلۃ. مجلہ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا کا پروناؤن آیا ہے اور یہ مدرس کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں ونس اگین یہ بھی ایک گروپ سے، یہ بھی غائب کی ضمیر ہے، یہ بھی غائب کی ضمیر ہے، لہذا میں اس کو بھی آتیتہ ہا یا آتیتہ ہا ہو یوں نہیں لکھ سکتا تھا. تو مجھے ان کو سیپریٹر بیچ میں لانا پڑا، ایا کو تو الگ الگ کر دی. این قلم الاخت آتیتھا یا آتیتہ ایاہا. ایاہا آتیتہ ایاہا سیم جملہ ہے، ایک گروپ سے ہیں تو الگ الگ کر دیا ہم نے. این دفاتر الطلاب، ہاں جی، ویئر آر دا نوٹ بکس آف دا اسٹوڈنٹس. آپ کہتے ہیں میں نے وہ ان کو دے دی ہیں.
آتیتُ ہا ایاہم، یا آپ کہہ سکتے ہیں آتیتہم ایاہا. دیکھیں دفاترو ہے اور الطلابو ہے. میں نے یہاں یا یہاں پر ہا کی ضمیر کیوں یوز کی؟ دونوں جمع ہے، دفاتر بھی جمع ہے، الطلاب بھی جمع ہے. الطلاب جمع ہے، میں نے ہم یوز کیا اس کے لیے. لیکن دفاتر دفترن کی جمع ہے، میں ہا کے پروناؤن لایا ہوں. کیوں؟ کیونکہ کل جمع غیر عاقل کی جمع ایسے ٹریٹ ہوتی ہے جیسے واحد مؤنث ٹریٹ ہو، لہذا ہا کا پروناؤن یوز ہوگا. ہننا کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ. کلیئر ہوئی بات؟ دفاتر غیر عاقل ہے نا اور جمع ہے، تو یہ جمع ایسے ٹریٹ ہوگی جیسے واحد مؤنث ہو. تو ہننا کا واحد مؤنث کیا ہے؟ ہا، تو ہا کا پروناؤن یوز ہوگا. ہاں اب دیکھیں یہ بھی سیم جملہ ہے، لیکن اب الطلابوں کی جگہ پر اخوات آ گیا. تو اب میں یوں کروں گا آتیتو ہن ایاہا، یعنی دفاتر کی جگہ پر تو میں نے ہا کا پروناؤن لایا ہوں، لیکن ظاہر ہے اخوات غیر عاقل نہیں ہے، ان کے لیے پلورل یوز ہوگا، ہننا یوز ہوگا. یہ بھی مفعول بھی، یہ بھی مفعول بھی. این حقیبۃ امی، وہ میں نے اس کو دے دیا. کیسے کہوں؟ آتیتھا ایاہا، آتیتھا ایاہا. این برقیتا حامد، یعنی ویئر آر the two telegrams of حامد. یہ برقیتان تھا اصل میں نا، برقیتن کی کا مثنیٰ جو ہے برقیتن کا مثنیٰ ہے برقیتان، برقیتان اور حامدن، ان کے درمیان مضاف مضاف الیہ کا ریلیشن بنانا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ مضاف بنے گا تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا اور یہ مجرور ہو جائے گا. تو یہ آ جائے گا برقیتا حامدن. این برقیتا حامدن، حامد کی دو ٹیلی گرامز کہاں ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں اس کو میں نے دے دی وہ دونوں. کیسے کہیں گے؟ آتیتہ ایاہما، آتیتہ ایاہ، کیونکہ برقیتا ہے تو اب آپ ہما کہیں گے. این رسائل المدرسین، ویئر آر دا لیٹرز آف دا ٹیچرز. تو آپ کہتے ہیں وہ میں نے ان کو دے دیا وہ. کیسے کہیں گے؟ آتیتہم جی کیا لکھو؟ ایاہ ہاں. رسائل ونس اگین کل جمع مؤنث، یہاں پہ بھی لگے گا نا. رسائل رسالتن کی جمع ہے نا، رسالتن مؤنث ہے تو رسائل بھی مؤنث ہے. تو جب مؤنث کی جمع آئی تو واحد مؤنث کا پروناؤن لائیں گے، اور وہ واحد مؤنث کا پروناؤن غائب کا کیا ہے؟ ہا. تو آتیتہم ایاہا. کوشچن نمبر 9 ہے جو اس کے بعد عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ علی غرار المثال. مثال پڑھیں پہلے. من علمک قیادۃ السیارۃ، من علمک قیادۃ السیارۃ، کس نے تمہیں ڈرائیونگ کرنا سکھایا؟
تو آپ کہتے ہیں علمنی ہا اخی، علمنی ہا اخی، اور آپ کہتے ہیں علمنی ایہا اخی. دیکھیں اس کو انالائز کریں پہلے. علمہ کیا ہے؟ یہ فارم 2 کا باب تفعیل کا ماضی ہے. یہ نون کیا ہے؟ یہ وقایہ کا ہے. یہ یا متکلم مفعول بہ نمبر 1، یہ ہا مفعول بہ نمبر 2. اخی اصل میں یوں ہے، تو یہ اس کا یہ جو پارٹ ہے مضاف والا، یہ فاعل ہے پلس مضاف ہے، اور یہ یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اب آئیے اس پر. علمہ اسی طرح ماضی ہے فارم 2 کا، یہ نون وقایہ کا ہے، یہ مفعول بہ نمبر 1 ہے. مفعول بہ نمبر 2 کو آپ نے الگ کر دیا، اور یہ اسی طریقے سے فاعل مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو اب آپ نے اسی پیٹرن پر یعنی یہ دونوں طرح سے جواب بنانے ہیں اس کے. من اعطاک ھذا الخاتم، ہاں جی دیکھیں آتا کیا ہے؟ ماضی. یہ کا کیا ہے؟ مفعول بہ نمبر 1. ھذا مفعول بہ نمبر 2. الخاتمہ اس کا بدل ہے. من کی جگہ پہ آپ جو لائیں گے وہ فاعل بنے گا بیسیکلی. تو گویا من فاعل کے طور پہ قسم کا کھڑا ہوا. اسم و استفہام ہے. ٹھیک، آپ سے پوچھتے کس نے تمہیں دی یہ رنگ، یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ خاتم کہتے ہیں. خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ مہر والے نا. تو یہ اسٹیمپ کس نے تمہیں دی؟ تو اب آپ کہتے ہیں مجھے دی یہ انگوٹھی حامد نے. تو سمپل تو یہ ہے نا، آتا اور کا جواب یا متکلم کے ساتھ آئے گا نا. جب یا متکلم آئے گا پھر نون وقایہ کا آ جائے گا. آتانی، میں فی الحال یہ اس کو یوں کر رہا ہوں، ھذا الخاتم اخی، میرے بھائی نے مجھے یہ انگوٹھی دی. اب میں کہتا ہوں کہ آپ اس کی جگہ پر بھی پروناؤن لیں، کیونکہ ھذا الخاتم تو کوشچن میں آ گئے. تو آپ کہتے ہیں مجھے دی یہ، ہی کا ہو کا پروناؤن لائیں گے نا آپ، مذکر ہے ھذا، ہو کا پروناؤن لائیں گے اور پھر آگے فاعل بتا دیں گے. اب بتائیے کیسے لکھوں؟ جیسے یہ لکھا تھا یہ والا، آتانی ہی اخی. اب یہ دونوں مفعول بھی اکٹھے آئے ہوئے ہیں فی الحال نا. یہ بھی مفعول بھی نمبر 1، یہ مفعول بھی نمبر 2، یہ فاعل ہے آپ کا. اس کو یا کے ساتھ الگ کر دیں تو کیسے کریں گے؟ آتانی ایاہو، چلیں میں اس سے ایمبیگوٹی کو دور کرنے نام ہی لکھ دیتا ہوں. آتانی ایاہو حامد، مجھے دی وہ یعنی انگوٹھی حامد نے، اخی میرے بھائی نے، ابھی میرے والد نے. جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں آپ. متا تؤتینی ھذا الکتاب،
تم کب مجھے یہ کتاب واپس کرو گے؟ آپ کہتے ہیں میں دے دوں گا تمہیں وہ کل. بولیں ذرا متا تو دے گا میں دوں گا. تو کب دے گا تو آپ جواب میں یہ کہیں گے میں دوں گا. تو میں دوں گا کیسے کہیں گے؟ فعل ہے آتا یؤتی. یؤتی سے میں دوں گا کیسے لیں گے؟ اوتی. اوتی میں آنا فاعل ہے. تو آپ کہتے ہیں اور میں دوں گا تو سین لائیں گے حرف استقبال کا. سأوتی سأوتی. یہ جو یا ہے اب اس کا جب جواب لائیں گے تو کس صورت میں لائیں گے؟ میں نے آپ سے پوچھا تو کب دے گا مجھے، تو آپ یہی کہیں گے نا میں دوں گا تجھے. سأعطیک کیا چیز دوں گا؟ وہ یعنی کتاب. یعنی ایک تو میں یوں کہہ سکتا تھا کہ میں یوں کہوں سأعطیک ھذا الکتاب غداً انشاءاللہ. اب میں چاہتا ہوں کہ اس ھذا الکتابہ کو بھی میں پروناؤن کے ساتھ لوں. تو سأعطیکہ اس کو ختم کر دیں غداً اور ایا کے ساتھ الگ کر دیں. سأعطیک ایاہ غداً انشاءاللہ. متی ترینی بیتک تو کب اپنا گھر مجھے دکھائے گا؟ متی ترینی بیتک. متا ظرف کے طور پہ آیا ہوا ہے. تری کیسے بنا ہے؟ ارا یوری. یوری سے تری تو کب دکھائے گا. تو کب دکھائے گا کا جواب آپ کیا کہیں گے؟ میں دکھاؤں گا. یہ یا متکلم پہلا مفعول بھی ہے نا. میں تو مجھے دکھائے گا کب؟ تو آپ کہیں گے میں دکھاؤں گا تجھے. اریک بیتک اریکہ غداً میں تمہیں کل دکھا دوں گا. اور دکھاؤں گا تو ظاہر ہے اس میں بھی آپ سین حرف استقبال والا لے آئیں گے. سأریکہ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں دکھا دوں گا. وہ کریں بیچ میں سپریٹر لائیں. سأریک ایاہ بعد قلیل. تو یوں اس کو ہم حل کرتے ہیں. 10ویں اورل ایکسرسائز ہے نمبر 11 پہ ہیں. یسمع رنین الجرسی. تو کانسیپٹس میں ہم نے دیکھا کہ یہ رنین جو ہے یہ مصدر ہے رن یرن سے، وہو علی وزن فعیل. ہاتی مصادر الافعال الآتیۃ علی وزن فعیل. جی سفر یسفر سے مصدر کیا بنے گا؟ سفر. اسی فعیل کے وزن پر سفر یسفر سے مصدر بنے گا سفیر. سفیر کہتے ہیں وصل کو. شخر یشخر. شخر یشخر شخیر.
نوٹی شرارتی کو کہتے ہیں شخیر. سہل یسہل سہیل گھوڑے کے ہنانے کو کہتے ہیں سہیل. ہاتھی جمع جمع لائیں دیا. الدرج کوشچن نمبر 12 ہے. الدرج ڈراز کو کہتے ہیں دراز کو. ادراج الدرج کی جمع ہے ادراج. اور الخاتم رنگ کو کہتے ہیں. الخاتم کی جمع ہوتی ہے خواتم, اور یہ مفاعلو کے وزن پر ہے لہذا ممنوع من الصرف ہے. اس کو میں خواتم نہیں لکھوں گا, تنوین نہیں لے گا, یہ خواتم آئے گا. ہاتی مضارع والامر من الافعال الاتیۃ. ہاں جی تذکر سے بنائیں جی جواب سے. تذکر مضارع ہے یتذکر. امر کیا بنے گا؟ تذکر. کیوں تذکر؟ کوئی اور چیز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ یہ علامت مضارع گرے گی مخاطب میں اور یہ سکون لے لے گا تو تذکر آ جائے گا. کون سا باب ہے یہ فارم 5 ہے, باب تفاعل. ذکر باب تفعیل سے ہے فارم 2. تا لیٹر نمبر 3 + 2 فارم 5 ہوگا. تذکر یتذکر تذکر. اور اگر مصدر بنانا ہو تو وہ بنے گا تذکر. ہاں جی اس کے بعد ہے قضاء. قضاء سے بنائیں جی مضارع یقضی. یہ کون سا فعل ہے؟ پہلے امر بنانے سے. قضاء یقضی سے امر بنے گا ایک قضے. کیسے بنایا؟ مخاطب یہ بنے گا نا تقضی. تقضی سے آپ نے امر بنانا ہے. آپ نے اس کو گرایا اور اس کو گرایا, اب پیچھے آپ کے پاس رہ گیا سکون سے شروع ہو رہا ہے تو پڑھا نہیں جا سکتا نا. جب پڑھا نہیں جا سکتا تو آپ ایک حمزہ لائیں گے, اور یہ ظاہر باب نصرہ سے نہیں ہے, صرف جس کا عین کلمہ ضمہ کے ساتھ ہو اس کا حمزہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے. باقی سب کے حمزہ کسرہ کے ساتھ آئیں گے, تو یہ کسرہ لے گا تو یہ آ جائے گا ایک قضی. قضا یقضی ایک قضی. اس سے اسم فاعل بنتا ہے قاضٍ. جس کو القاضی کہتے ہیں, یہ اسم فاعل ہے. کون سا باب, یہ کون سا فعل ہے جبار صاحب؟ یہ فعل ناقص ہے اور باب ضربہ سے ہے. قضا یقضی اقضی. اس کے بعد ہے بسملہ. بسملہ مضارع بنائیں جی یبسملو. امر بسمل. کون سا فعل ہے یہ جبار صاحب؟ یہ ربائی کا ہے, 4 لیٹر فعل ہے. بسملہ یبسملو بسمل. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 27 اس وقت مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.